ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد میرے مجلس امام العارفین حجت الکاملین سند الواصلین عدت السالکین امام الاولیاء مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الملقب حضور داتا سخی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین میاں غلام امام العارفین حجت الکاملین خواجہ خواجگان فخر کون مقام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ثم سجزی الہ رحمہ کے سجادہ نشین اور جناب سید السادات جناب صفدر حسین صاحب نبیرہ ابو الحسنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب اسٹیج سیکٹری مقتدر حضرات و حاضرات، مجھ سے پہلے کافی کچھ جو ہے وہ کہا جا چکا، کیونکہ ہمارے نعت خواں حضرات نے پنجابی پہ زیادہ زور دیا ہے، لہذا پہلے ایک شعر پنجابی میں پھر اس کے بعد میں شروع پکا پیر تریجے ترنا، پکا پیر تریجے ترنا، تلک نہیں مت جاوے اس پاسے او بے محمد جو سردی بازی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور۔ مجھ سے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون الی الدار من الدار، تحقیق اولیاء کرام کو کوئی موت نہیں ہے، وہ صرف نقل مکانی کرتے ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ انہی سرتاج خیر میں، انہی قدسی گروہ میں میرے حضور داتا سخی لجپال، جنہیں حضور پر نور شافع یوم النشور، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی عزی محتشم، عالم عالمیہ، تاجدار حرم، نوبہار ارم، سید المرسلین، امام المرسلین، نبی الانبیاء، سلطان الانبیاء، اولین والآخرین، ساقی کوثر جنت کی طرف سے وہ محبت والی اتباع ملی ہے جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں۔ آپ کا فیض آج بھی راؤں دکلا وہاں پر ذکر خدا، ذکر محبوب خدا اور نوافل کی عبادت 973 سال بلکہ 1000 سال سے رک رہی۔ یہ آپ کا 973واں عرس مبارک ہے جو آج عروس البلاد قطب الارشاد لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ حضرت مجدد دین و ملت حضرت مجدد الفسانی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے جو چشم و چراغ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لاہور جو ہے اس کی حیثیت قطب ارشاد کی۔ قطب ارشاد وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد تمام چیزیں جو ہیں وہ گھومتی، اور وہ فرماتے ہیں کہ انوار العروس البلاد داتا کی نگری پر جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عاطفہ کا نتیجہ اور کیونکہ علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ بادل خراب، اہل فاروق از جمال سے تازہ شد، حرف زہر پہ ہوں بلند آوازہ شد۔ یہ تھے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال الہ رحمہ، کیونکہ میرے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے اور حضور داتا صاحب کے بھی سجادہ نشین تشریف فرما ہے، اس لیے پہلے میں شاعر مشرق کی رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے علامہ عبدالستار نیازی نے بتایا ہے، اور میں نے اپنی کتابیں داتا صاحب پہ جو لکھی ہیں اس میں یہ میں نے لکھا ہے، اقبال اور تصور پر بھی یہ میں نے چیز لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا علامہ اقبال گڑی شاہوں میں
اپنی کوٹھی میں موجود تھے. جب آپ اپنی کوٹھی میں موجود تھے رات 12 بجے کے قریب ایک گھنٹی بجی. 12 بجے کے قریب ایک گھنٹی جو تھی وہ بجی. میں نے علی بخش ظہور جو کہ آپ کا خادم خاص تھا اس کو کہا کہ آپ جائیں جا کر دیکھیں. وہ باہر چلا گیا. دیکھنے لگا کہ کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ ہر ایک کا بس کا روگ نہیں ہے. کچھ لوگ مستورین بھی ہوتے ہیں اور وہ پردہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کی کتاب کا نام بھی جو ہے وہ کشف المعجوب ہے, پردے کو ہٹانے والی ہے. تو جب وہ آیا اس نے کہا جی کوئی بات نہیں. اس نے کہا چلو. حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق الہ رحمہ خود بخود بنفس نفیس تشریف لے گئے. جب آپ وہاں گیٹ پہ پہنچے تو آپ کو ملاقات ہوئی اور ساتھ آپ باتیں کرتے آ رہے ہیں اور علی بخش ظہور دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں ہے, کن سے باتیں کر رہے ہیں. باہر کچھ عرصے کے بعد فرمایا علامہ اقبال الہ رحمہ نے کہ بتائیے مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کی کس چیز سے خاطر تواضع کی جائے. انہوں نے فرمایا کہ لسی منگوا دی جائے. اور رات کے 12:30 بجے لسی جو ہے وہ کہاں. اس نے کہا یا تو اسٹیشن سے ملے گی یا واٹی گیٹ سے ملے گی. چلتا اس نے جگ لیا. جگ لینے کے بعد جب اپنے دروازے کے پاس آیا تو دروازے کے سامنے بازار تھا اور سامنے جو تھی وہ دہی کی دکان تھی. لسی اس نے لی اور لبالب جگ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا. اس کے 6 گلاس ہوئے. 2 جو تھے وہ علامہ اقبال الہ رحمہ نے پیے, 2 خواجہ خواجگان فخر کون مقام حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سمت شجزی سنجر نہیں ہے سمت شجزی الہ رحمہ نے جو تھی وہ پی اور 2 جو تھے وہ علی بخش ظہور نے پیے. جب وہ دکاندار نے وہ پیسے دینے لگے فرمانے لگے ہمارا حساب جو ہے وہ شاعر مشرق علامہ اقبال الہ رحمہ کے ساتھ چلتا ہے, آپ یہ لے جائیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اور علی بخش ظہور جو تھا جب آپ کی وفات وصال کا وقت قریب آئے تو وصال کے وقت کے قریب علی بخش نے کہا وہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ آپ کچھ بتائیں. جب اسے یہ کہا گیا کچھ بتائیں تو علی بخش ظہور نے کہا مجھے سب کچھ مل چکا ہے. ایک واقعہ نیم شبی جو ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ واقعہ نیم شبی جو ہے وہ کیا ہے. واقعہ نیم شبی مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا وعدہ کیجئے کہ میری زندگی میں آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ ذات کریم جو تشریف لائی تھی وہ خواجہ خواجگان فخر کون و مقام حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سمت شجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابت. اور جس ذات سے آپ لسی لے کے آئے ہیں وہ امام العارفین حجت الکاملین سرد الباطنین قبضۃ الصالحین امام الطریقہ امام الاولیاء مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الہ رحمہ. حضور داتا سخی لجپال جو ہیں اس سے ان کے اندازہ لگا لیجئے. شاعر مشرق علامہ اقبال الہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ یہ 2 قومی نظریہ جو ہے اس کا آشکارا جو ہے وہ بھی مجھ پر حضور داتا سخی لجپال کے دربار پر. اور پھر میں نے قائد اعظم الہ رحمہ کو خطوط وغیرہ لکھے تھے اور قائد اعظم الہ رحمہ خود فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلیٹ لندن میں موجود تھا. جب میں اپنے فلیٹ لندن میں موجود تھا تو باہر سے نوکنگ ہوئی, کھٹکھٹاہٹ ہوئی. میں دیکھنے کے لیے باہر گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں آ کے تھوڑا سا آرام کیا, پھر نوکنگ ہوئی. جب نوکنگ دوبارہ ہوئی تو پھر میں گیا, پھر مجھے کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. تیسری بار جب میں گیا تو مجھے کہا گیا کیا کہا گیا کہ ہم آپ کو پلیز گو ٹو انڈیا.
Please go to India and save the Muslims from the clutches of anxieties and worries, from Hindu nationalists and British imperialists. یہ مجھے کہا گیا, I am your Lord Muhammad, peace be upon him. I am your Lord Muhammad, peace be upon him. Please go to India. You will succeed in your mission. یہ کاملین حقہ, یہ مستورین جتنے بھی ہوتے ہیں, ان کے تعلقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں. رات 2-2:30 بجے قریب یہ سادات کریم جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, ایک ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں یہ سب کاملین حقہ جو جایا کرتے ہیں, رہا کرتے ہیں. حضرت محبوب الہی کو کہا گیا, حضرت نظام الدین اولیاء کو, امیر خسرو کو کہا, تو جب یہ کہا گیا حضرت ابو علی کلندر نے کہ تمہارے پیر کو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ مقدسہ منورہ مطہرہ مجدسہ میں نہیں دیکھتا, تو آپ نے فرمایا آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں مجھے ساتھ لے چلیں, مجھے ساتھ لے چلیں. چنانچہ وہ جب وہ ساتھ گئے تو پہلی جب میٹنگز میں دیکھا بڑے پریشان ہوئے. وہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء زری زخش بخش موجود نہیں تھے. جب دوسری مجلس پہ گئے وہاں بھی نہیں ہے, زیادہ پریشانی ہوئی. اسی پریشانی کے عالم میں تیسری مجلس میں گئے. جب تیسری مجلس میں گئے وہاں پر تینوں محبوبین جو تھے, محبوب رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, ہیکل جزدانی, الشیخ غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء زری زربخش وہاں پر موجود تھے. یہاں پر بہت کچھ کہا گیا. میرے فاضل دوست جو مجھ سے پہلے پیش ہوں جنہوں نے تقریر کی, انہوں نے وہ زمانہ محمود غزنوی کا کہا ہے. یاد رکھیے محمود غزنوی جو تھے ان کا وصال صد ملال 399 میں ہو گیا. 400 میں دادا سخی لجپال کی ولادت باسعادت ہوئی, اور آپ کے مسعود غزنوی جو محمود غزنوی کے فرزند ارجمند تھے, ان کے بھائی ظہیر الدولہ کے ساتھ یہاں سے تشریف لائے, اور یہاں پر آپ 439 میں تشریف لائے ہیں. 10ویں صدی سلسلہ طریقت میں آپ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جانے, اور 10ویں صدی نسبی طور پر بھی آپ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ آپ کا سلسلہ عالیہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ وہ بھی 10ویں صدی, یہ بھی 10ویں صدی. تو اس لیے یہ میں تصحیح کرنا چاہتا تھا. میں اپنے سجادہ نشین حضور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. نہایت سادہ احترام کے اوپر میں بھی چاہتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میرا حسین زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا جنازہ جا رہا تھا جب یہ ہوا, اس کے لیے میں واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور دادا سخی لجپال کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب آپ کو آپ کے شیخ طریقت نے یہ فرمایا کہ آپ لاہور چلے جائیں, آپ نے کہا میرے پیر بھائی وہاں پہ موجود ہیں, صریحاً غلط ہے. کوئی آدمی کامل حق کا, کوئی بزرگ جس کا اپنے بزرگ شیخ طریقت کے ساتھ تعلق ہو, وہ انکار نہیں کر سکتا. قطعاً انکار نہیں کر سکتا. آپ جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو آپ 439 یا 440 کے قریب یہاں پر تشریف لائے ہیں. میرا حسین زنجانی 600, معاصر الکلام گنیش داس بگھیڑا, غلام علی بالکرامی, محمد دین فوق, اور اس کے بعد ایون نکلسن, ایون زولفافسکی اور دیگر جتنے چہار باغ میں سبحان رائے, ان سب کی یہ رائے ہے کہ وہ میرا حسین زنجانی نہیں تھے. میرا حسین زنجانی حضرت یعقوب زنجانی جن کا مزار پرعنوار
لیڈی بلنگٹن ہاسپٹل کے پیچھے ہے، ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ بعض مورخین نے 539 لکھا ہے، بعض نے 600 لکھا ہے، بعض نے 601 لکھا ہے۔ میاں صاحب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ حضرت سید معصوم صاحب چک سادہ اور نبیرہ ابو الحسنات بھی جانتے ہیں، چک سادہ آپ اسٹیج سیکٹری بھی جانتے ہیں، ان کے قریب ہے۔ انہوں نے سید معصوم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک تختی لکھی ہوئی دیکھی ہے جس پر سن 600 لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز وہاں پر تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز کی ان کی ملاقات جو ہے وہ بھی حبیبی اور زاہبی نے لکھی ہے کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ تقریباً 130 سال یا اس سے بھی کم و بیش بعد میں تشریف لائے، تو لہٰذا میاں حسین زنجانی جو ہے نا وہ ولی نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ روایت ہے۔ یہ روایت قطعاً جعلی ہے، صحیح نہیں ہے۔ میاں حسین زنجانی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بزرگ کامل تھے، لیکن یہ کہنا کہ وہ حضور داتا صفی لجپال کے پیر بھائی تھے صریحاً غلط ہے۔ سعد الدین حمویہ شاہ رکن عالم الہ رحمہ کے خلیفہ، انہوں نے بھاونک ذکریہ ملتانی نے اپنی کتاب میں یہ چیز جو ہے یہ بھی نقل کی ہے، اور صرف کشف المحجوب شریف کے 2 ہی نسخے مصدقہ ہیں۔ ایک نسخہ حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کا ہے، اور دوسرا نسخہ جو ہے جسے ڈاکٹر محمد شفیع نے اور ان کے فرزند ارجمند ربانی صاحب نے جسے چھپوایا تھا، وہ نسخے کو اصل کہتے ہیں، لیکن اس میں نسخے کو ماننے کے لیے ایک قباحت ہے۔ قباحت یہ ہے کہ میرا نام اگر سرور ہے تو میں اپنے القابات نہیں لکھوں گا، سرور ہی لکھوں گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا اس میں گرامی زکریا ہے۔ بہاؤالدین ان کی کلیت ہے، بہاؤالدین ان کی کلیت ہے۔ کوئی قابل حقہ اپنے نام کے ساتھ کلیت نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ اصلی نسخہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ اصلی نسخہ ان کا ہے۔ اس نسخے کو اگر آپ لیں تو حضرت کی عمر اس وقت 95 سال تھی، 95 ایئرس۔ مجھے بتا دیں، اطباء بھی وہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، 95 سال میں کوئی اتنی بڑی کتاب کا مخطوطہ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے؟ 95 سال کی عمر میں کوئی اتنا بڑا مخطوطہ لکھ سکتا ہے؟ جو کتاب اصل ہے وہ میاں صاحب کے دادا بزرگوار میاں محمد صدیق کے پاس تھی۔ پھر انہوں نے اسی دوران یہ کتاب میاں نبی بخش المعروف میاں بڈھا الہ رحمہ کے پاس آئی، پھر ان کے بعد ان کے بھتیجے میاں خوشی محمد الہ رحمہ مرحوم و مغفور کے پاس آئی، اور اس کے 583واں جو صفحہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے من تصنیف کشف المحجوب علی بن عثمان، جو کہ اتھینٹک نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نکلسن کا نسخہ جو ہے وہ بھی 4 دفعے چھپ چکا ہے، ایک 1911 میں، ایک 1936 میں، ایک 1959 میں، ایک 1965 میں۔ وہ نسخہ جو ہے کئی بار وہ چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 45 تراجم اب تک چھپ چکے ہیں۔ میرا اپنا ترجمہ 356 صفحے پر اور انگلش کا ترجمہ 80 یا 120 صفحے پر وہ بھی چھپ چکا ہے، لیکن میں اسے اس میں شامل نہیں کرتا، کیونکہ یہ انہی کاملین حقہ کا حق ہے، انہی کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے ہو چکا ہے۔ پنجابی میں محمد شریف جو میرے بڑے دوست تھے، انہوں نے پنجابی میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ عربی میں 5 دفعے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 5 ٹائم، 5 دفعے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ فارسی کا تو ترجمہ انگنت ہے۔ یہ تصوف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب، اور یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ تصوف کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب بتاؤں تصوف کیا ہے؟
تے کیا ہے؟ تے توبہ ہے، ریپنٹنس، تے توبہ ہے، سوال صفا ہے، وفا ہے، پھر فنا پہ شیخ ہے، فنا پہ رسول اللہ ہے، فنا باللہ ہے، بقا باللہ ہے، یہ ہے فیض۔ اگر ان چاروں الفاظ پر آپ صحیح طریق سے دیکھیں تو ہر چیز جو ہے ہر ایک پر ہر چیز عیاں نہیں ہو سکتی، حروف میں بھی مستور۔ اور سادہ صاحب کی کتاب کا نام جو ہے کشف المحجوب، ویلنگ دی انویلنگ، چھپی ہوئی چیزوں کو آشکارا کرنا، یہ چھپی ہوئی چیزوں کو یہ آشکارا کیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اہل علم ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ارے نہ پوچھ ان خیر کا پوچھوں کی، ارے نہ پوچھ ان خیر کا پوچھوں کی، ارادت ہو کر دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اس سے پہلے سب کچھ کہا گیا، لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ ان اولیاء کرام نے تلوار کے ذریعے کسی کو نہیں پکڑا، ان اولیاء کرام نے کردار کی تلوار چلائی، اور ان کی کردار کی جو تھی اس میں بہت بڑے کیمیا اثر تھا۔ اور اسی لیے میرے حضور داتا سخی لاجپال کے مزار پر انوار پر حافظ محمد عبد الصوفی کا یہ شعر ہے، ارے اجمیر کا امام ہے، ارے اجمیر کا امام ہے، اس درے کریم سے فیضیاب، یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے۔ اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلا، گنج بخشی کار دست اے نائب خیر الحنا، یک نظر در کار حاضرین، در کار ما اے سید عالی جناب۔ حضور داتا سخی لاجپال کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت جو ہے، آپ نے دین مدین کو پھیلایا، وہ دین مدین جو شریعت کی غمازی کرتا ہے، معرفت، طریقت اور حقیقت کے میں درجات میں لے جاتا ہے۔ حقیقت کے درجات میں وہی جاتے ہیں جو فنا پہ شیخ ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عبدالحق محدث دہلوی الہی رحم ہے، 5 منٹ، حضرت عبدالحق محدث دہلوی الہی رحمہ کہتے ہیں کہ اگر پانی گرم کرنا ہو، پانی آپ آگ کے اوپر ڈال دیں، نو ریئیکشن، نو ریئیکشن، لیکن اس کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ کیتلی ہے۔ اب جب آپ پانی گرم کرنے کے لیے کیتلی کی ضرورت ہوتی ہے تو شریعت کی غمازی، شریعت کی اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی شیخ کامل کی ضرورت ہونی چاہیے، اور وہ شیخ کاملین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اجمیر شریف کے جو تاجدار بیٹھے ہیں، اور خواجہ غریب نواز نے ایک نظر سے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، ایک نظر سے، وہ نظر سے پلاتے ہیں، وہ ایسی چیزوں سے نہیں پلاتے، وہ نظر سے پلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نظر جن کی کیمیا ہوتی ہے انہی سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اس لیے حضور داتا سخی لاجپال کا مقام جو ہے وہ براء البراء ہے۔ مسجد کے بارے میں علماء ہمیشہ ایسا کرتے رہے، اس وقت بھی علماء نے یہ کہا کہ مسجد کی محراب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جہت قبلہ یا سمت قبلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک وقت مغرب کے وقت علماء تمام کو دعوت دے دی کہ آ جائیے، تمام آ جائیں، تمام چلے گئے۔ جب وہ گئے میرے حضور داتا سخی لاجپال خود امامت کرائی، خود امامت کرائی، اور خود جب امامت کرائی تو جب سلام پھیرا فرمانے لگے دیکھیے کعبہ کہاں ہے، اور وہ تمام حجابات اس نظر کاملہ
اور نظریں عاطفہ سے اٹھ چکے تھے، اور جو پنہاں چیزیں تھیں آشکارا ہو گئی تھیں حرم پاک کا سامنے موجود تھا۔ حرم پاک تو ان کاملین اس شاخان کرام کے لیے ان کے پاس خود چل کے آتا ہے، ان کے پاس خود چل کے آتا ہے۔ تو اس لیے حضور داتا سخی لجپال کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یہ دو قومی نظریہ بھی انہی کی ہے۔ اور یہ میاں حیدر صاحب کے جو بزرگ تھے شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ، جن پہ میں نے کوئی کتاب 200-250 صفحے لکھی ہے، اب اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں، تو یہ انہی کی بدولت تھا۔ اور وہ مرید واحد تھے، خلیفہ اول تھے، مرید واحد تھے، اور مرید واحد کو جن جن چیزوں سے نوازا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں لب کشائی کرنا کہ فلاں چیز تھی فلاں تھی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کاملین یہ نظر سے دیتے ہیں، یہ نظر سے دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ علماء کے پاس جائیں زبان کو بند کر لیں، اور جب ان کاملین حقہ کے پاس جائیں تو دلوں کو بھی بند کر لیں، دلوں کو بھی بند کر لیں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جل گئے دلدار دلاں، اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک یاوے ایک جاوے، صدا کسے نہ لے گا۔ تو حضور داتا سخی لجپال کا مقام جو ہے وہ براء البراء ہے، اور آپ کے مزار پر انوار پر آج بھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں چمچہ جو ہے وہ بندہ رہتا ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء زری زربخش الہی فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف الشریف کا مطالعہ کرے، کشف المعجوب شریف کے مطالعے کا یہ اعجاز ہوگا کہ اسے اس کی مرشدانہ رہنمائی کرے گی۔ ویسے بھی حضور داتا سخی لجپال نے فرمایا، آپ نے فرمایا جسے یہ وہ چاہے کہ وہ تصور شریعت معرفت حقیقت کو جانے، اس کے لیے میری کتاب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ میری کتاب پر لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، میری کتاب پر وہ عمل پیرا ہو اسے، اور 40 جمعراتے مسلسل کنٹینوسلی یا 40 دن تواتر سے کانسٹینٹلی اگر کوئی وہاں پہ جائے، کسی قسم کی بھی مراد ہو، اس کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ خواجہ غریب نواز نے ویسے ہی نہیں کہا، گنج بخشو، میں اسے حد و عالم کہوں گا، گنج میں نے اپنی کتاب میں بھی حد و عالم لکھا، گنج بخشو حد و عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کاملہ را رہنما، میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کو، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کو، اسے سمجھو خزانہ مل گیا عرفان، خدا نے بخشی جس کو محبت فیض عالم کو۔ ارے مجھے محبوب لوٹائیں، ارے مجھے محبوب لوٹائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں بھی لے کے آیا ہوں حقیقت فیض عالم، نہ کیوں اس مہ کی تابانی پہ عالم جگمگا اٹھے، ہے خدا کے نور کی مظہر ہے صورت فیض عالم۔ شہادت خواجہ اجمیر نے دی جس کی عظمت کی وہ لافانی حقیقت ہے ولایت فیض عالم دی، زمانے بھر کے ناہنجار کو اعظم بنا ڈالا، زمانے بھر کے ناہنجار اعظم بنا ڈالا۔ ارے مجھے دیکھو، ارے مجھے دیکھو، میں ہوں زندہ کرامت فیض عالم کی۔ میری حاضری پہلی دفعہ 1952 میں ہوئی، 1960 کے بعد سے لے کر 2008 تک ہمیشہ حاضری ہوتی رہی ہے۔ اب یہاں پر آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایک واقعہ 1 منٹ میں بیان کرنے کے بعد اس رد و قط کو ختم کرتا ہوں۔ میں کراچی میں تھا اپنے برادر نسبتی جو کہ وہاں پہ پرنسپل تھے میٹرک کالج میں، رات کے 12 بجے وہ مجھے کہنے لگے کہ ساتھ کے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ کرنا مشکل ہے۔ کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں تو واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا فلائٹ جو ہے 12:40 پہ جانی ہے تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا جو بھی ہے